اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام اور نہایت ہی محترم حاضرین اکرام، میں شاہد ملک آپ کو Q.Grammar پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے سورہ القاریہ شروع کی ہوئی ہے اور اس کی 2 آیات پہ بات ہو چکی، اور انشاءاللہ آج ہم اگلی 2 آیات دیکھتے ہیں، اور پہلی آیت میں کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھیں، ان کو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ یوم جو ہے یہ مضاف ہے، اور مضاف ہمارا عمومی طور پر مرفوع حالت میں آتا ہے، جیسے کتاب اللہ کتاب کے اوپر پیش ہے، لیکن یہاں پہ یوم کے اوپر زبر کیوں ہے تو وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یکون الناس یہ مضاف الیہ ہے، دونوں مل کر مرکب اضافی بن رہے ہیں۔ تو جیسے کتاب اللہ میں کتاب مضاف ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ کتاب نکرہ ہوگی، کتاب نکرہ ہے، نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ تو معرفہ میں اللہ، اور یہ حالت جر میں آئے گا اللہ ہی، کتاب اللہ ہی، یہ اس کی فارمیشن ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یکون الناس، اس میں یوم حالت نصب میں ہے ظرف زمان ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یوم جو ہے ایک کسی وقت کی بات ہو رہی ہے، کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اسم ظرف جو اسم کام کرنے کے وقت کو یا جگہ کو ظاہر کرے، یعنی جو اسم وقت کو یا جگہ کا متعین کرے، اس کو مفعول فی کہتے ہیں، اور مفعول فی کو اسم ظرف بھی کہا جاتا ہے۔ اسم ظرف کی 2 اقسام ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ یہ ظرف زمان جو ہے اس میں مثال دی گئی ہے، ان تطارتک تم انتظار کرو، ساعتن 1 گھنٹہ، اسبوہن 1 ہفتہ، شہرن 1 مہینہ، عامن 1 سال، ٹھیک ہے۔ ان تطارتک فکرہ شروع ہوتا ہے، تم انتظار کرو، ساعتن 1 گھنٹہ، فکرہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ ساعتن جو ہے، یا اسبوہن جو ہے، یا شہرن یا عامن، یہ سارے کے سارے ظرف زمان ہیں، زمانے کی تعین ہو رہا ہے کہ 1 گھنٹہ انتظار کرنا ہے، یا 1 ہفتہ ہے، یا 1 مہینہ ہے، یا 1 سال ہے، ٹھیک ہے۔ ان چاروں میں سے ایک لفظ یوز ہوگا، ان تطارتک ساعتن، تم 1 گھنٹہ انتظار کرو۔ اسی طرح جو ظرف مکان ہے اس میں کسی جگہ کا تعین ہوگا، جلسنا ہم بیٹھے، امام المعلمین استاد کے سامنے، جلسنا وراء الجداری، ٹھیک ہے، دیوار کے پیچھے بیٹھے، یا جلسنا تحت شجرتی، یا درخت کے نیچے ہم بیٹھے۔ تو یہاں پہ یہ بلیو لائن انڈر لائن کی ہوئی ہے، امامہ، وراء اور تحت، یہ ہوئے ظرف مکان۔ تو اسی طرح یوم جو ہے یہ بھی ظرف مکان ہے، یوم حالت نصب میں آیا ہے زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ یوم نہیں بنا، یوم یکون الناس، یکون اس طرح ہونا چاہیے تھا، یوم یکون الناسی ہونا چاہیے تھا، الناسی کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی مضاف الیہ میں، لیکن یوم زبر آیا ظرف زمان ہونے کی وجہ سے، اور الناسو کے پیچھے پیش کیوں آئی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، الناسو انسان ہو جائیں گے، تو یہاں پہ یکونو ساتھ لگا ہوا ہے، یکونو یہ کانا کی گردان ہے، اور کانا کا اسم جو ہے وہ قالا کے وزن پہ ہے، اور کانا جو ہے وہ اس کی پوری گردان ہم نے پڑھی بھی تھی اپنی گرامر کی کلاسز میں۔ تو یکونو کانا سے مدارے، کانا وہ ہے یا وہ تھا میں نے بھی آئے گا، ہے کہ میں نے بھی آئے گا، وہ کنٹیکسٹ میں اس کے ساتھ پتہ چلے گا۔ تو کانا یکونو، کانا وہ ایک تھا،
کانا وہ تھا، یکونو وہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یکونو ناس کے ساتھ آیا ہے، ناس جمع ہے اور یکونو سنگولر ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ الناس دیکھیں پہلے الناس کا دیکھتے ہیں. چونکہ الناس لفظ اسم ہے تو اسم کی جنس میں مذکر ہے یہ ناس یعنی لوگ، عدد میں یہ جمع ہے اور وسعت میں یہ معرفہ ال لگا ہوا ہے. اور عرابی حالت اس کی مرفوع کیوں ہے؟ یعنی یکون الناسی ہونا چاہیے تھا مضاف الیہ کی وجہ سے، تو ناسو بنا اس وجہ سے کہ مرفوع حالت میں یہ کانا کا اسم ہے، کانا کی گردان ساتھ لگی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے. یہ دو اصول یاد رکھیے، کانا اور انا یہ اکثر آئیں گے، قرآن پاک میں بہت دفعہ یوز ہوا ہے. تو کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوگی، اور انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوگی. دو ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں. کانا کا استعمال کے ساتھ یہ یاد رکھیے کان اللہ خبیرن، یا خبیرہ پڑھیں گے اگر آیت ختم ہو رہی ہے تو، کان اللہ خبیرہ، تو کانا کے ساتھ اللہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے. کان اللہ، کانا کا جو اسم ہے وہ اللہ بن رہا ہے اور آگے اس کی خبر بن رہی ہے خبیر، خبر رکھنے والا. تو کان اللہ خبیرن، اللہ جو ہے بڑا خبردار ہے. آگے اس انا کا اسم ان اللہ پڑھیں گے ہم، ان اللہ نہیں پڑھیں گے. اور اسی طرح کان اللہ نہیں پڑھیں گے، کان اللہ پڑھیں گے. کانا کے ساتھ پیش آئے گی، انا کے ساتھ زبر آئے گی. تو ان اللہ غفور، خبر اس کی پیش کے ساتھ آئے گی مرفوع حالت میں. تو یہاں پہ یکونو آیا ہے تو یکونو کے ساتھ جو اس کی یعنی اسم آئے گا ناس پیش کے ساتھ آئے گا، جیسے کان اللہ ہو تو یکون الناس ہو. اب یہاں پہ دیکھیں یکونو ناس و جمع ہے اور یکونو واحد کا صیغہ ہے، مدارے کا، اکیلے کا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ فاعل اگر ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ کون سا لگنا چاہیے. یکونو اکیلا کیوں آیا ہے اور ناس جمع کیوں ہے؟ یہ ایک رول ہے کہ فاعل اگر ظاہر ہو یا ہوں، جملے میں کسی اسم کی شکل میں نظر آ رہے ہوں، یعنی مجہول نہ ہو، ظاہر ہو فاعل جو ہے، تو جملہ اسمیہ کی ترتیب کے مطابق فعل کے بعد بھی آ رہا ہو. یعنی یہاں پہ یکونہ فعل ہے اور ناس جمع آ رہی ہے اس کی، لیکن فعل کے بعد ترتیب کے ساتھ. تو ناس جمع ہونے سے جو اس کا فعل کا صیغہ آئے گا وہ ہمیشہ واحد کا آئے گا. یہ ایک رول ہے. تو یکون الناسو، اب ناسو بھی کیوں تھا پیش کے ساتھ؟ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور جمع کے ساتھ واحد کا صیغہ کیوں لگا؟ کہ وہ فاعل ظاہر ہے اور فعل کے بعد آ رہا ہے ترتیب کے ساتھ، تو فعل واحد لگے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئے. آگے دیکھیں دوسری آیت مبارکہ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. تکونو، اب دیکھیں یہاں پہ پچھلی آیت میں آیا تھا یکونو، اب یہاں پہ آیا تکونو. کیا فرق ہے یکونو اور تکونو میں؟ کیا فرق ہے؟ جی، یکونو میل ہے اور تکونو فیمیل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ فیمیل یہاں پہ کیوں یوز ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھیں گے. الجبال و پہاڑ ہوں گے، اردو میں چکے ہیں ترجمہ ہو رہا ہے نا، تو اردو میں پہاڑ میل یوز ہوتا ہے، لیکن عربک میں پہاڑ فیمیل یوز ہو رہا ہے. کل اہنی، رنگین اون کی طرح. کا اس میں حرف متشبہ ہے اور کا وہ ہے وہ حرف جارہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو حرف جارہ ہونے کی وجہ سے اہنی جو ہے وہ زیر کے ساتھ آیا. المنفوشی، دھنے ہوئے یا بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے، تو رنگین اون کی طرح یہ بکھرے ہوئے دھنے ہوئے ہوں گے. کون؟ پہاڑ. اب دیکھیں تکونو کو دیکھتے ہیں ہم، یہ فعل ہے، یہ باب نصرہ میں سے ہے، اور کانا کالا کے وزن پہ ہے، اور کانا کا جو مادہ ہے کاف واو نون. جب اس کو، کیونکہ واو یہاں پہ حرف علت ہے اور علت
اپنے تعلیل ہونے کی وجہ سے واو ہٹ کے الف بن گیا، تو یہ بن گیا کانا۔ ماضی کا پہلا صیغہ کانا اور مضارع کا پہلا صیغہ یکونو، ٹھیک ہے سر۔ اور فعل مضارع میں یہ یہاں پہ واحد غائب مؤنث ہے، یکونو تو نہیں ہے، وہاں پہ تکونو ہے۔ یہ دیکھیں کالا کی گردان، یہ ہم نے پڑھ لی ہے اپنے گرامر میں۔ تو کالا یکولو، کانا یکونو، لیکن آیہ مبارکہ میں تکونو ہے۔ تکونو کیوں ہے؟ کہ وہ ہوتی ہے یا ہوگی۔ مذکر اور مؤنث کے ہم نے پڑھے تھے کہ کالا سے ہوا کالا مذکر ہے اور مؤنث بنے گی ہی قالت، یہ ماضی ہے۔ اور مضارع میں ہوا یقولو اور مضارع کی فیمیل بنے گی یا تقولو، اور یہ تکونو یا تقولو اس وزن پہ ہے۔ تو وتکون الجبال، یہ ہے وہ تکونو ہی تقولو، کالا کے وزن، کالا کا گردان، یہ یاد رکھیے گا۔ تو باب نصرہ اور کالا کے وزن پہ، کیونکہ یہ حروف علت والے جو ہم نے پڑھے تھے افعال اس میں سے ہے۔ واپس چلتے ہیں۔ اب دیکھیں پہاڑ جو ہیں الجبال، یہ اسم جمع بھی ہے، آگے مکسر ہے۔ اس کو دیکھیں ہم، وتکون الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے، اور تکون وہ ہوتی ہے، ہوگی، الجبال۔ اگر کوئی اسم جمع مکسر ہو اور غیر عاقل بھی ہو تو اسے واحد مؤنث قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جبال کی واحد کیا ہے؟ جبل۔ جبل سے اس کی جمع جبلون نہیں بنا، جبلون ہوتا تو یہ جمع سالم ہوتی، تو جبال بن گیا، ایک الف کا اضافہ ہونے سے وہ ترتیب ٹوٹ گئی، تو اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو جمع مکسر بھی ہے، غیر عاقل بھی ہے۔ عاقل ہم نے کتنی چیزیں کہی ہوئی ہیں؟ 3 مخلوق عاقل ہیں، انسان، جن اور فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو الجبال جمع مکسر ہوئی، اور واحد مذکر اس کا، اگر جمع مکسر کا واحد مذکر ہو تو وہ اسم مذکر شمار ہوگا۔ اچھا یہ رول اردو میں یوز ہوتا ہے، اردو میں یوز ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص کے 4-5 بچے ہوں تو وہ کیسے یاد کرتا ہے؟ کہتے ہیں میری اولاد بڑی نیک ہے، یا میری اولاد میری نافرمان ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا، اللہ نہ کرے۔ تو بچے تو 4 اس کے ہیں، چاروں میل ہیں، لیکن وہ میری اولاد کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی وہ بجائے کہتا تھا کہ میرا اولاد، میرے اولاد، لیکن وہ میری اولاد کہہ رہا ہے، فیمیل کے طور پہ بچوں کو لے رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ عربی میں بھی یہ رول ہے کہ جمع مکسر فیمیل ٹریٹ ہوگی۔ تو لہٰذا تکون الجبالوں میں تکونو، یکونو کے بجائے تکونو استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے سر۔ اور اسی طرح وہی رول پھر جبالو جہاں پہ جمع ہے تو جمع کے ساتھ پھر وہ جو پہلے ہم نے پڑھا کہ یکون الناس ہو، ناس جمع ہے، یکون واحد ہے۔ اسی طرح جبال جمع ہے اور تکون واحد ہے، تو جبالو جمع ہونے سے اس کا جو واحد فیمیل ہے تکونو استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیں جبل، جبال جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں جنس کیا ہے، اس کی مؤنث ہے، محلن مؤنث ہے اس میں، یعنی کہ ٹوٹی ہوئی وجہ ہونے کی وجہ سے، مکسر ہونے کی وجہ سے۔ عدد جمع ہے، جبل کی سے جمع جبال، اور وسط میں یہ معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے ساتھ۔ اور عربی حالت کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ کانا کا اسم ہے، تکونو ہے نا، تکون الجبالو، یہاں پہ تکونو کانا کا فعل ہے، تو کانا کا اسم بن گیا جبالن، تو وہ آئے گا مرفوع حالت میں، جیسے کان اللہ غفوراً، ہم نے وہ مثال پڑھی ہے، ان اللہ غفور اور کان اللہ خبیراً، ٹھیک ہے۔ تو انا کے ساتھ ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا اس کا اسم، اور کانا کے ساتھ جو اس کا اسم آئے گا پیش کے ساتھ آئے گا۔ اسی لیے یہاں پہ الجبالو کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع حالت میں ہے۔ کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے کان اللہ خبیراً۔ آگے دیکھیں کل اہنی، یہ مرکب جاری ہے، اس میں کا جو ہے یہ جو ہماری لسٹ ہے حروف جارہ کی، اس میں کا یہاں پہ ہے، یہ تیسرے نمبر پہ، اور یہ کل جنتی مثال دی گئی ہے، کل اہنی، کا پلس الاہنی، کل اہنی بنا۔ اور اہنی کا جو
اگر اسم لیں گے اس کو تو اسم کے جنس مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور جمع اس عدد جمع میں ہے، اور وسعت اس کی معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے، کیونکہ حالت جر میں جار مجرور مرکب جاری ہونے کی وجہ سے۔ العینی المنفوشی، ٹھیک ہے، کل عینی تو سیپریٹ ہے، لیکن جب یہ دونوں ملیں گے تو ایک مرکب بنے گا العینی المنفوشی، مرکب توصیفی، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے رول پڑھا تھا کہ یہ دونوں صفت اور موصوف جو ہے، صفت و موصوف دونوں ایک جیسے ہوں گے، جنس میں، عدد میں، وسعت میں، اعرابی حالت، چاروں حالتوں میں ایک جیسے ہوں گے، العینی المنفوشی، ٹھیک ہے، تو جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں جمع ہے، اور وسعت میں معرفہ ہے، اعرابی حالت مجرور ہے۔ مجرور کیوں ہے؟ کالعینی المنفوشی، کا لگا ہوا پیچھے، کا حرف جارہ ہے، تو کا حرف جارہ نے عینی کو بھی مجرور کیا اور منفوشی کو بھی مجرور کیا۔ تو ہم نے یہ 5 آیتیں ہماری یعنی ہوگی آج سورہ القاریہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہمیں سچا اور پکا عمل والا مسلمان بنائے، اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اس قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور آخرت میں ہمارے لیے جنت میں جانے کا توشہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔